اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج ایک بات آپ کو کروں گا، یہ جو ٹی ایل پی یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان پہ جو پابندی لگی ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا یعنی کہ جو جتنا اسلام کو اور جتنا مذہب کو یہ بدنام کرنے کی کوشش کر سکتے تھے اور جتنا غیر مسلموں کو یہ بتا سکتے تھے کہ ہم لوگ تشدد پسند ہیں، اس کے بعد جو ان پہ پابندی لگی ہے، ایک تو اس بات پہ بات کریں گے اور دوسرا ذرا نون لیگ کے بارے میں اور خاص طور پہ جو نون لیگ کے وہ جو تارڑ صاحب ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، عطا اللہ تارڑ صاحب کے بارے میں، اور تیسرا حکومت کے بارے میں، لیکن ذرا مختصر چھوٹی تھوڑی باتیں کریں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی لگا دی گئی اور ان کے تمام اثاثے بھی منجمد کر دیے گئے۔ گو کہ اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے یہ جو ہوتے ہیں نا ویورز، یہ جو مولوی حضرات جو ہوتے ہیں نا، پہلے تو ایک بھرپور قسم کا سبرشن پھیلاتے ہیں اور سبرشن پھیلانے کے بعد جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب بندہ گلے میں آ رہا ہے تو یہ سب سے پہلے جو ہوتا ہے معافیاں مانگنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور علیحدہ ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح وہ سندھ کے جو سرکردہ لیڈر تھے تحریک لبیک کے، انہوں نے کہا جی میرا تو تحریک لبیک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور جو کچھ ہے یہ انہوں نے کیا ہے، میرا نہ ان سے تعلق ہے، نہ واسطہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کہا ہے۔ پھر دو تین آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ چل رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں گے سرکردہ لیڈر جو ہیں وہ جی ہمارا ان سے نہ واسطہ ہے نہ تعلق ہے، یعنی کہ ان کے ایک ایم پی اے نے بھی یہی بات کی کہ میرا ان سے واسطہ تعلق ہی نہیں ہے، انہی کے ٹکٹ پہ الگ ہی جیتا ہوا ہے۔ اچھا اب بات کرتے ہیں کہ دو پولیس والوں کو انہوں نے شہید کیا، لاکھوں کروڑوں روپے کی مالیت کی جناب ایسٹس ہمارے تباہ کیا، ہمارے سے مراد ہے کہ پاکستان کے، کیونکہ تحریک لبیک والوں نے جو پوری دنیا کے اندر یہ بدنام کر سکتے تھے اور دنیا میں ہمارا میسیج اچھا نہیں کیا، بالکل اچھا نہیں کیا۔ یعنی کہ اس چیز سے کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ جو تحفظ ناموس رسالت ہے، اس سے کون انکار، جو مسلمان ہے وہ اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا، اور جو انکار کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ تو کیا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جناب یہ توڑ پھوڑ جو انہوں نے کی، پولیس والوں کو انہوں نے مارا، دہشت گردی انہوں نے مچائی، میٹرو کو نقصان انہوں نے پہنچایا، کس کس چیزوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا؟ تو بندہ ان سے پوچھے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گاڑیاں چلانا، دہشت گردی اور یہ جو ہے موٹر سائیکلیں لوگوں کی نظر آتش کرنا، راستہ بند کرنا، یہ کہاں کا تحفظ ہے، یہ کہاں کی انسانیت ہے، اور کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ فرمایا؟ میں اس وقت مانتا تحفظ رسالت کو، یا میں اس وقت مانتا کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ اپنی لینڈ کروزریں کھڑی کر کے آگ لگائیں، ان کو اپنے موٹر سائیکلوں کو آگے لگائیں اور اپنے موٹر گاڑیوں کو آگ لگا کے اس کے بعد یہ احتجاج کریں، تو میں یقین جانے میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوتا، لیکن نہیں، اپنی جو ہے وہ تو سنبھال کے گھر میں کھڑی کر دینی ہے، اس میں تو نکلنا ہی نہیں ہے باہر، اور دوسرے جو غریب لوگوں کی ہے وہ نکال کر باہر جناب لوگوں کے سامنے آگ انہوں نے لگائی۔ کیسا اس شخص کا حال ہوا ہوگا کہ جس کے سامنے اس کی زندگی بھر کی کمائی کو آگ لگا رہے ہوں گے چند مولوی دہشت گرد حضرات۔ تو بات یہ کہ جتنی بھی ان کی مذمت کم کی جائے اور جتنی بھی، یعنی کہ دیکھیں ویورز، یہ دوسرے جو اینکر بول رہی ہیں بڑا سوچ سمجھ یہ وہ، ان کو دھمکیاں شمکیاں مل رہی، لیکن میں برملا بول رہا ہوں۔ کس لیے میں بول رہا ہوں؟ دھمکیاں ہر ایک کو ملی، یقین جانے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے کیا کیا ملی، لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ موت سے ہم نہیں ڈرتے، خاص طور پہ میں نہیں ڈرتا، اور میں نے موت اللہ کو دینی ہے، اپنے اللہ کو دینی ہے، میں نے کسی ساتھ رضوی صاحب کے لیے نہیں مرنا، میں نے اگر مرنا ہے اور تو میری جان ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، جب مرضی لے لے، اس لیے میں ان لوگوں سے ڈرتا مرتا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی ان کی مزاحمت کی جائے ان مولوی دہشت گردوں کی، جنہوں نے اس ملک کے اندر جسے کہتے ہیں رمضان کی آمد کے اوپر جو اس ملک کا انہوں نے ستیہ ناش کیا، دوسرے پاکستان کا امیج جو تھا دوسرے ملکوں میں خراب کیا، جتنا یہ بدنام کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، اور جتنی یہ جسے کہتے ہیں کہ تفرقے بازی ڈال سکتے تھے انہوں نے کر لیا۔ تو ان کی جتنی بھی مزاحمت کی جائے وہ کم ہے۔
میں اس بارے میں انشاءاللہ کل جو ویڈیو ہوگی یہ سیپریٹ آپ کو بتاؤں گا. ان کے جناب وہ بھی بتاؤں گا کہ کیا کرتے رہے اور ان کے کن کن سے رابطے تھے اور یہ چاہتے کیا تھے. آج صرف جو میں ایک جسے کہتے ہیں کہ ویڈیو میں نے ریلیز کی ہے وہ اسی بات پہ کی ہے کہ ان کی مذمت کی جائے. دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جناب یہ نون لیگ کی جانب. جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کل جو تھی انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور بڑی مٹھائیاں پرسوں جو تھی تقسیم کی گئی کہ شہباز شریف کی ضمانت ہو گئی. تو اس میں ایک جج صاحب نے اختلافی نوٹ لکھ دیا تھا اور اب یہ جو ہے چلا گیا جناب جو ریفری جج ہوگا اس کے پاس یہ کیس جائے گا. یعنی کہ ابھی تک شہباز شریف صاحب باہر نہیں آئے. تو میری اطلاع یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک یو ٹرن بھی لیا گیا ہے اس لیے کہ جو چیف جسٹس جو ہیں لاہور یہ لوہار ہائی کورٹ کے تو ان کے اوپر یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ لوگوں نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے انگلیاں تو اٹھانا شروع کر دی تھی لیکن در پردہ ان کو ذرا سا اپنا بھی خوف ہو. دیکھیں جی بات یہ کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہ میں یقین سے نہیں کہہ رہا, ہو سکتا ہے کہ جو چیف جسٹس یہ لوہار ہائی کورٹ کے ہیں شاید ان کو تھوڑی سی وہ آ گئی ہو اور وہ جو ہے اس کو اب جو کچھ وہ کرتوت کرتے رہے اس کو شاید وہ سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو بہرحال شہباز شریف ابھی تک اندر ہے اور باہر نہیں آ سکے. اور جو مریم نواز ہے دیکھیں ویورز ان لوگوں کے ان کے مکروہ چہرے ذرا دیکھیں. سر عام چوریاں کی ہوئی ہیں, ڈکیتیاں کی ہوئی ہیں, کک بیکس کی ہوئی ہیں, لیکن جناب جو ان کے اندر جو ہائی کورٹ کے اندر جو ججز ہے وہ جو وکلا ہیں ان کے وہ وکلا ان کو جا کے کہتے ہیں نہیں جی یہ تو اثاثہ جات ریفرنس جو ہے یعنی کہ ان کے اندر تو یہ ایک ریفرنس دائر ہونا چاہیے مختلف ریفرنس کیوں ہیں. اور یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر چور ہونا بری بات نہیں ہے, غریب ہونا سب سے بری بات ہے. یعنی کہ ڈاکو ہونا بری بات نہیں ہے, غریب ہونا بری بات ہے. ڈکیت ہونا بری بات نہیں ہے, پاکستان میں صرف غریب ہونا بری بات ہے. قانون بھی غریب کے لیے, ان بڑے بڑے چور ڈاکوؤں ڈکیتوں کک بیکس اور ان لوگوں کے لیے کوئی وہ نہیں. ادھر ہی ان کا جو وہ لنڈے کا رستو ہے احسن اقبال تھوڑی دیر پہلے ٹی وی کے اوپر ذرا کچھ فرما رہے تھے اور وہ عمران خان کے لیے یا وزیر اعظم کے لیے لفظ کیا یوز کرتا ہے, یہ شخص. اور اسی طرح جو ان کی مریم اورنگزیب ہے وہ بھی کیا استعمال کرتی ہے, تو ان کو شرم آنی چاہیے. میں آپ کو ویورز بتاؤں کہ ابھی تک میں نے کسی بھی سیاستدان کے منہ سے کسی سے مراد ہے پیپلز پارٹی والے بھی ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بھی ہیں, اے این پی والے بھی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں, جمعیت علماء والے ہیں, جمعیت علماء فے والے ہیں, یعنی کہ کسی بھی ملک کسی بھی سیاستدان کے منہ سے وزیر اعظم کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہیں سنتا جو ان دو مکروہ چہرے والوں کے منہ سے سنے جاتے ہیں. دراصل یہ ملک بھی ہمارا ہے اور ہمارا ہی وزیر اعظم ہے. ہمارے وزیر اعظم کو کوئی منحوس شخص والا اور مکروہ چہرے والا شخص اگر کوئی برا کہے جو معلوم ہے کہ یہ چوروں کا اور ڈکیتوں کا ساتھی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مجھے بہت سے فون آتے ہیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو باتیں ان کے بارے میں کچھ کہیں تو ہم ان کی طرف سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ویسے تو احسن اقبال صاحب آپ کو میں سیدھی ایک بات بتا دوں لنڈے کے رستو صاحب کہ پاکستان کے سارے چودھری مر بھی جائیں تو آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے, یہ آپ یاد رکھیے گا. اس سے بڑی بات میں آپ کو نہیں کہتا. اور مریم اورنگزیب صاحبہ آپ چاپلوسی کر کے کیونکہ آپ کی والدہ جو کچھ کرتی نہیں ہے وہ کر کے تو آپ یہاں تک پہنچی ہیں, تو جتنی مرضی چاپلوسیاں کر لیں آپ مخصوص نشست پہ ہی آ سکتی ہیں گی. آپ الیکٹڈ آپ بھی نہیں ہیں, آپ سلیکٹ ہی ہو کے آ سکتی ہیں, آپ الیکٹ ہو کے نہیں ہیں. اور سلیکٹ ہونے کے لیے آپ کو حنیف عباسی جیسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا کرنا پڑتا ہے, کہاں کہاں جانا پڑتا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ان دونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال میں یہ کہوں گا کہ یہ جو نون لیگ کے جو سرکردہ لیڈر ہیں مصدق ملک شاہد خاقان, ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور ان کو بھی شرم دلوانی چاہیے کہ یار ایسے الفاظ استعمال نہیں کیا کرو, وزیر اعظم ہم بھی رہے. تو اب تیسرے نمبر پہ آتے ہیں جناب حکومت کی جانب. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک روزہ دورے کے اوپر سکھر روانہ ہوئے ہیں عمران خان سے اور سکھر کے اندر پتہ نہیں اربوں روپے کے کسی پیکج کا اعلان بھی کریں گے. لیکن میں پھر وہی والی بات کروں گا کہ عمران خان صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں خود رمضان پیکج کو جو یوٹیلٹی سٹور کے اوپر آپ نے 7 ارب کا دیا ہے میں اس کو مانیٹر کروں گا. آپ کیا مانیٹر کر رہے ہیں اور آپ کی کون سی ٹیم ایسی ہے کہ جو مانیٹر کر رہی ہے اور آپ کو وہ سب اچھا کی رپورٹ دے رہی ہے. دیکھیں
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سامان نہیں آ رہا. میں نے کل بھی اپنی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ سڑکوں پہ ٹرک پھر رہے ہیں جن کے اندر گھی لدا ہوا ہے اور آگے یوٹیلٹی سٹور کا بینر لگا ہوا ہے, چینی لدی ہوئی ہے, لیکن وہ جا کہاں رہی ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. یعنی کہ جس یوٹیلٹی سٹور کے اوپر میں بذات خود 2 سے 3 یوٹیلٹی سٹوروں کا دورہ میں خود کر چکا ہوں, میں جاتا ہوں تو کہتے ہیں جی کوئی کہتا ہے چینی ہے گھی نہیں ہے, کوئی کہتا ہے دونوں ہی نہیں ہے, اور آٹا تو ابھی تک آیا ہی نہیں ہے. ہاں البتہ وہ جو پنجاب نے جو وہ بازار لگایا ہے, وہ جو پنجاب حکومت نے جو بزدار صاحب نے جو بازار لگوائے ہیں اس کے اندر بھی صرف آٹا, ادھر صرف آٹا ہے اور گھی اور چینی وہاں پہ غائب ہے اور دالیں وہاں پہ غائب ہے. یعنی کہ کیا پلاننگ ہے یہ یا کیا ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اور دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے, آپ نے پیکیج الاؤنس کیا ہے, زیادہ بات نہیں ہے, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن یہ صرف یہ جو یوٹیلٹی سٹورز کے جو مالک جو نوکر ہیں ملازمین ہیں, صرف ان کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. صرف میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ 2 پولیس والے ہر اسٹور کے باہر بٹھا دیے جائیں اور 2 سے 4 FIA والے چکر لگا کر جائیں, تو میں کہتا ہوں کہ ان کی کیا ضرورت ہے. اسٹور ابھی کھلا نہیں ہوتا, سزوکیاں پہلے باہر کھڑی ہوئی ہوتی اور سزوکیاں کن کی ہیں, انہی اسٹور کے مالکان جو اسٹور کے ملازمین ہیں انہی کے رشتہ داروں کی ہیں, انہی کی ہیں. جو یہ اسٹور پہ چینی ملتی نہیں ہے, لیکن آپ وہ جو قریبی ہوٹل ہوتا ہے اس پہ سے جا کے آپ دیکھ لیں لفافہ پڑا ہوگا وہاں پہ 5 کلو چینی والا. تو ویورز میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں, یہ اگر حکومت کی اس کے اندر میں یہی کہوں گا کہ آپ کا اچھا اقدام جو ہے آپ کے کم عقل لوگوں کی وجہ سے اور چور اچکوں کی وجہ سے, جو آپ لوگوں نے یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ مسلط ہوئے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو بلیک شیپس ہیں, کالی بھیڑیں ہیں جو آپ کی حکومت کو خراب کرنا چاہ رہی ہیں, جو آپ کی حکومت کو بدنام کرنا چاہ رہی ہیں, تو ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. یوٹیلٹی سٹورز کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے اوپر نظر رکھی جائے, اور یہ جو ہفتہ یہ جو بازار رمضان بازار جو پنجاب حکومت نے لگایا ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھی جائے کہ آخر یہ گھی اور چینی جا کہاں رہا ہے. یعنی کہ وہاں پہ صرف آٹا دستیاب ہے اور یوٹیلٹی سٹور کے اوپر گھی اور چینی دستیاب ہی نہیں. یعنی کہ یہ کیا ہے, یہ یعنی کہ رمضان کے پیکج میں آپ کو بتاؤں تھوڑی سی یہ ذرا سی طویل ہو جائے گی. وہ جو نواز شریف اور شہباز شریف تھے نا, ان کی حکومتوں کے اندر بھی یوٹیلٹی سٹور پہ اور رمضان بازاروں میں کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ اس کی پبلسٹی اتنی کرتے تھے اور شروع کے 5-7 دن جو ہوتا تھا نا وہ بازار کچا کچ بھرے ہوتے تھے, تو لوگ کہتے تھے واہ 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 واہ, اور 7 دن کے بعد ان میں کچھ بھی نہیں ملتا تھا, لیکن لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ پہلے جو 7-8 دن کی جو تصویریں تھیں اور جو موویاں تھیں وہ اس طرح چل جاتی تھی کہ دنیا کہتی تھی کہ ہاں یار بہت کام ہو رہا ہے. اس کے بعد اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں تھا, لیکن یہاں پہ پہلے دن سے ہی کچھ نہیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. ویورز اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا, اور اجازت چاہنے سے پہلے 3 جملے. ایک تو یہ جو افغانی ہیں ان کو اب ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے, ان کی اب پاکستان کے اندر کوئی ضرورت نہیں. دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی کے اندر, یہ ختم ہونی چاہیے کہ مریم اورنگزیب اور اس طرح کی جو عورتیں نا یہ منتخب ہو کے سلیکٹ ہو کر نہ آ سکیں, اور بلکہ یہ ہونی ہی نہیں چاہیے. کس قانون کے تحت کس نے یہ قانون بنایا تھا, کس کو نوازنے کے لیے بنایا تھا, تو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ مفت میں 40% خواتین آ کے قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے اندر آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور مفت کی تنخواہیں لے رہی ہیں, غریب ملک کے, اور تنخواہیں مفت کی لے رہی ہیں. تو یہ ختم ہونا چاہیے. اور تیسری اور آخری بات کہ باؤ جی کب آؤ گے, اتنا روپیہ لوٹ کر گیا ہوا ہے, رمضان کا مہینہ ہے, کوئی احسن اقبال, شاہد خاقان عباسی, جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کو شرم دلائیں کہیں نہ کہیں کہ بھائی اس کو واپس بلاؤ, رمضان کا مہینہ ہے, اس پہ بھی تم جھوٹ بول رہے ہو. یعنی کہ شاہد خاقان عباسی کل بھی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا جھوٹ بول رہا تھا کہ وہ جو ہیں علاج کرانے باہر گئے ہوئے. تو یہ کس چیز کا علاج کرانے گئے ہوئے, یہ ایک بریف ہو جائے, اور عدالت کو چاہیے, لوہار ہائی کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس سے پوچھے کہ ہاں یہ کس چیز کا علاج کرانے گیا, کون سی سرجری کرانے گیا, اور جب نہیں کرائی تو واپس کیوں نہیں آ رہا. اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ.